Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 641. مت جانو پیا دور ہے، بھائی مت جانو پیا دور ہے، اے جیسی لمبی مولا کو دور نہ سمجھو. کئی لوگ جو ہیں خدا کو اپنی کلپنا کے حساب سے آسمان میں مانتے ہیں، اور کبھی کچھ خیال آتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ان کو ایسا خیال ہے کہ خدا آکاش میں بستا ہے جس سے آکاش میں چندہ ہے. پھر کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ تمہارے میں اس طرح سے بسا ہوا ہے، تمہارے انگ انگ میں، کہ جیسے پھولوں میں واس ہو، پھولوں میں سے واس جدا نہیں ہوتی، اس طرح سے مولا تمہارے انگ انگ میں بسا ہوا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ نے کہا، یہ حدیث قدسی کے نام سے مشہور ہے اور قرآن کی آیت نہیں. رسول اللہ کی ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن اللہ کے نام سے کہی ہیں کہ میرے کو اللہ نے ایسا کہا. اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں آسمان میں کدھر سما نہیں سکتا، مطلب کہ خدا اتنا بڑا ہے، زمین آسمان کی کوئی چیز، کوئی بھی وستو خدا کو اپنے اندر بسا نہیں سکتی، خدا کو اس کے اندر سمایا نہیں جا سکتا. لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو تو مومن کے دل میں ڈھونڈو. ایک اور جگہ پھر اللہ یوں فرماتا ہے قرآن میں کہ تمہاری جو دھوری نس ہے، انسان کے گلے میں سے یہ دھوری نس نکلتی ہے، لائف لائن بولتے ہیں. کبھی یہ کٹ جاوے آدمی مر جاتا ہے. یعنی یہاں جیو جس طرح سے پڑا ہے، میں تمہارے پاس اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوں. تمہاری دھوری نس ہے
اس سے بھی زیادہ میں تمہارے پاس نزدیک ہوں، یعنی میں تمہارے اندر سمایا ہوا ہوں۔ اے سخی روم 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 لاگا جپوار، اے سخی روم 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 لاگا جپوار، پیارے سگڑا گھٹنا چور لاگا چھپوار۔ اے میرے دوست، میری سخی، مولا کی یاد میں میرے شریر کا روم روم جب اس کے جاپ میں پڑ گیا تو میرے گھٹ کے اندر کی جو بدیاں برائیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے بھاگنے لگیں۔ جس جگہ خدا ہوئے وہاں اپوترتائی کہ شیطان کی بات نہیں ہوتی۔ خدا کی دوستی کا مطلب یہ ہے، خدا کی محبت یہی وستو ہے کہ انسان تو خدا کی طرح پوتر بنے۔ خصوصاً جو بیت الخیال کی عبادت ہے، جس کو ہم بیت الخیال کہتے ہیں، موٹو کام کہتے ہیں، ہم اپنے شبدوں کے اندر اس کے بہت سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک قسم کا یوگ ابھیاس ہے۔ یہ میٹر اس کے لیے ہے کہ جو آدمی کھڑے کھڑ اپنے جیون میں موت سے پہلے کچھ خدا کی شناخت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ یوگیوں کا رستہ ہے، اور اس یوگیوں کے رستے کے اوپر ہمارے دل کے اندر ایسا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کا تیاگ کیا ہے اور سادھو بنا ہوں۔ سادھو کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کو دنیا کا لالچ نہ ہو۔ سادھو کا مطلب فقیر نہیں کہ جنگل میں چلا جاوے اور کھانے پینے کے لیے بھیک مانگے، اس کا نام سادھو نہیں۔ راجا جنک سادھو تھے، راجا بھی تھے۔ جنک راجا سادھو تھے، یعنی راجا ہونے پر بھی وہ اتنے ستونت تھے، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آخری رات ان کی بندگی میں نکلتی تھی اور آخا دن ان کا راج پاٹ کے کام میں نکلتا تھا۔ کتابوں میں ایسا لکھا ہے کہ راجا جنک سوتے نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی بڑی چیز نہیں کہ ایک آدھ کلاک صبح سو جاوے، ایک آدھ کلاک رات کو سو جاوے اور لوگوں کو پتہ نہیں لگے۔ میں نے خود نے بہت دفعہ نامدار پرنس علی خان کو میں نے دیکھا ہے، دنوں کے دن نکل جاویں اور وہ کبھی جاویں کھٹلے کے اوپر یا بیڈ روم میں 15 منٹ کے بعد چلے آویں اور پھر سارا دن ساری رات نہیں سوئیں۔ شاید وہ 15 منٹ سو گئے ہوئے۔ انسان کی جو نیند ہے، انسان کا کھانا ہے، انسان کی پینی ہے، یعنی اس کے لیے کوئی دودھ ہے، پانی ہے، کیونکہ کھانا پینا سب اس کو چاہیے۔ اسی طرح سے انسان کی جو سانس لینے کی باتیں ہیں، یہ سب چیزیں ریگولیٹ ہو سکتی ہیں بیت الخیال کی عبادت میں۔ اور ایک آدمی جو عبادت نہیں کرتا، یعنی میرا مطلب عبادت کرنے کا وہ ہے کہ جو سچے طریقے سے عبادت کرے۔ نارملی ایک آدمی 1 منٹ میں 15 سانس لیتا ہے۔ ایک نارمل آدمی جو عبادت نہیں کرتا، جس کو پرانایام کی طرف کوئی خیال نہیں، صبح کی بیت الخیال کی بندگی ہے، وہ پرانایام ہے، یعنی انسان سانس کو، اپنے سواس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس آدمی کو جس کو یہ پریکٹس نہیں، 1 منٹ میں 15 سانس لیتا ہے، یہ ایوریج ہے۔ اس پر سے گنان میں ہے 21,600
دم دن میں گھٹتا ہے رے، اٹھ پہر میں ونجارا، تم کیا کماتا ہے، اٹھ جاگ من میرا۔ اگر 24,000 ہوئے 24 کلاک میں تو 1 کلاک کے 1,000 بنے، لیکن 21,600 1 کلاک کے 90 ہوتے ہیں، 900 اور منٹ کے 15 سانس لیتے ہیں۔ جو آدمی ہر روز عبادت کرے اور اپنے عبادت کا دھیان کرے، پریکٹس کرے، اس کے یہ سواس گھٹتے گھٹتے 6 تلک یا 4 تلک آ جاتے ہیں۔ 1 منٹ میں 6 تو ضرور آتے ہیں۔ ایسے تھوڑے آدمی ہیں کہ جن کے منٹ میں 4 سوانسوں میں 15 سیکنڈ کا 1 سوانس لے لے، ایسے بہت تھوڑے ہیں۔ جب انسان کا سواس ریگولیٹ ہوتا ہے، اس کا بریتھ جو ہے یعنی سانس لینا لمبا ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سانس نہیں لیتا، لمبے لمبے سانس لیتا ہے، اور لمبے سانس لینے سے آکسیجن اس کے شریر میں زیادہ جاتی ہے۔ آکسیجن ہے وہ پران ہے، آکسیجن میں لائف ہے۔ آدمی کے شریر کے اندر پران زیادہ جاتا ہے، اس پر سے یوگیوں نے اس کا نام پرانیام رکھا، یعنی پران کو اپنے شریر میں ڈالنے کی پریکٹس کرنا۔ لمبا سواس پرانیام ہے۔ اس آدمی کے وچار کلین اور پاک ہوتے ہیں۔ بندگی کرنے والا آدمی آدھے منٹ میں سو جاتا ہے، اس کا سونا بھی بڑا ڈیپ ہوتا ہے، اور امک برس کی پریکٹس کے بعد وہ آدمی کبھی 4 کلاک سوئے تو اس کو 8 کلاک کی نیندر جتنا فائدہ ملتا ہے۔ 4 کلاک سونے سے 8 کلاک کی نیندر کا فائدہ ملتا ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہنے کا کہ تھوڑا کرنے سے زیادہ ملتا ہے، دنیا میں بھی، دین میں بھی، شریر میں بھی۔ عبادت کے بے حساب فائدے ہیں۔ وہ آدمی جو خدا کو اپنے اندر سمجھتا ہے، خدا کی یاد میں مست رہتا ہے، خدا بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ تم کو معلوم ہے جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ قرآن کے شبد ہیں، فاذکرونی اذکرکم، جو میرا ذکر کرتے ہیں میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ گنان میں اس کا اشارہ ہے۔ خدا کو محبت اور پیار کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو خدا بھی پیار اور محبت کرتا ہے۔ ہے جی ہم تم پریت بندھانیاں، ہم تم بولے ہم تم دونوں سایہ ایک ہیں، اے مولا ہم تم پر کھول۔ خدا کے ساتھ جب انسان کی محبت ہوتی ہے، خدا کے ساتھ جب اس کا سبند جڑ جاتا ہے تو خدا اس کے شریر کے اندر، اس کی ہر نس نس میں، رگ رگ میں سما جاتا ہے، اور پھر وہ آدمی وہی کام کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کو منظور ہوئے۔ خدا اس کو یاد کرتا ہے، وہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کا زمانہ تھا، ایک بھگت تھا آخوند، سندھ کا رہنے والا۔ آخوند اس کو
اس کا لقب تھا غلام، وہ خود کو غلام بولتا تھا، آخوند نام تھا، لیکن کہتا تھا میں مولا کا غلام ہوں، تو لوگوں نے اس کا نام ڈال دیا آخوند غلام۔ آخوند عربی نام ہے مگر سندھ کا تھا، بڑا عبادت والا شخص تھا، سارا دن مولا کے گھر کی سیوا کرے، مولا کے نوکروں میں مصر تھا، اور رات ساری اس کی عبادت میں نکلے۔ اس زمانے کے اندر بیت الخیال کی بات کسی کے پاس تھی۔ ہندوستان کے اندر پہلا جو شخص جس کو بیت الخیال کا جاپ مولا نے بلا کے دیا وہ وزیر اسماعیل گانگچی تھا، جوناگڑھ والا۔ علی شاہ مباپ نے اس کو پکڑ کے یہ کام کرایا۔ پیر شاہ کا جاپ تو ہمارے مذہب کے اندر بہت پرانا ہے، مگر وہ والنٹری رکھا، یعنی تمہاری مرضی کے اوپر کہ جب بھی رات کو اٹھو، کہا پیروں نے کہ تو آدھی رات کے بعد اٹھ کے عبادت کرو، پیر شاہ کا جاپ کرو، ہر دم ذکر کرنا، ہر دم ذکر کرنا۔ ہمارے گنانوں کے اندر اس قسم کے بہت سے شبد ہیں۔ ہر وقت مولا کو یاد کرو، ہر دم ذکر کرو۔ صورت نرت ان پر دھرنا، ہر دم ذکر کرنا۔ صورت یعنی صورتی، نرت یعنی نظر۔ صورت نرت ان پر دھرنا، پیر شاہ کا جاپ جپنا۔ اپنا خیال اور اپنی نظر تم اس جاپ کے اوپر، ذکر کے اوپر رکھو اور پیر شاہ کا جاپ کرو۔ مگر یہ جاپ ہماری مرضی سے تھا، اس طرح جیسے ہم نے اپنے مولا کے پاس جا کے بیٹھنا کر کے، ملاقات کر کے ہم نے بیت الخیال کا کام کیا ہے، اس طرح کا کام فرض ڈال کے علی شاہ مباپ نے پہلی دفعہ وزیر اسماعیل کو دیا۔ تو آخوند غلام آدھی رات کو 12 بجے اٹھے، صبح 6 بجے تک، وہ زمانے میں 6 گھنٹے کی بندگی تھی، یہ بندگی کرے۔ کارارورا کے زمانے تک 6 کلک کی عبادت تھی۔ مولانا سلطان محمد شاہ گادی کے اوپر آئے، 6 کلک کی عبادت تھی۔ پہلی مسافری امام نے جب زنجبار کی اس کے 2 برس پہلے، یعنی 1897-96 کے اندر امام نے 6 کلاک کو نکال کے 4 کلاک بنائے۔ کئی برسوں کے بعد پھر اس کے 3 کلاک ہوئے، رات کو 2 بجے سے 5 بجے تک عبادت ہوتی تھی۔ اور 2 کلاک کی بندگی تو ابھی تھوڑا ٹائم ہوا، تھوڑا ٹائم سے میرا مطلب کچھ 35-40 برس ہوئے، تب تک بہت سے لوگ 2 کلاک کی بندگی کرتے تھے، اور جو نوے آتے تھے ان کو مولا 1 کلاک کی فرمان کرتے تھے۔ امام کا راز رمز ہم نہیں جانتے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا، آدمیوں کا جیون سخت ہوتا گیا، آدمیوں کی جیون میں نوے کوڑے کھڑے ہوتے گئے، عبادت کو بھی مولا نے آسان کرنا شروع کر دیا، آہستے 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 نیچے آ گئے۔ ابھی اس وارے کے اندر اتنے چینجز ہوئے ہیں کہ بہت سی چیزیں میں بول نہیں سکتا، مگر وہ پہلے جیسے بول اور عبادتیں، ساس کی بندگی تو ابھی صاحب نے اپنی یہ 4 مہینے پہلے کی پدرامنی کے اندر حکم کر دیا کہ میں ابھی ساس کی بندگی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے روحانی بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں دوں گا کا مطلب یہ کہ وہ جنرل جماعت کے لیے، لیکن انگت طور پہ کسی کو دے دے تو مولا کے اوپر کوئی قاعدہ نہیں، مولا دھنی مالک ہے،
आखुन गुलाम कभी कभी वाज भी करते थे। इबादत वाला आदमी प्योर शख्स था, उसको कोई भी तरह की लपचप खराब लगती थी। इबादत में मौला का दीदार करे, मौला की मोहब्बत में मस्त हो जावे और वो मस्ती सारा दिन उसके ऊपर रहे, उस आदमी के मुंह से कोई भी दुनिया की खराब चीज नहीं निकल सकती। और इमाम की मोहब्बत में वो कभी गुस्सा भी करे। एक दिन वाज की बड़े जमात खाने में दसवंत का विषय था। वाज करते करते आखुन गुलाम के मुंह से निकला कि जो लोग दसवंत नहीं देते, कयामत के दिन मुआविया यजीद का आधा मुंह काला होगा, दसवंत न देने वाले का आखा मुंह काला होगा। कारण के मुआविया यजीद ने अली की हुसैन की बैत नहीं की थी, मगर हम बैत करके कभी दसवंत नहीं देते तो यजीद और मुआविया से भी खराब हैं। जमात में गड़बड़ हो गई। पुराना जमाना था, बड़े बड़े पैसे वाले जमात में बैठे थे जब आखुन ने वाज की। और उस जमाने के अंदर हमारी कोई काउंसिल के ये ऑर्गेनाइजेशन कायदा कानून कुछ था नहीं। पैसे वालों का वग था, लगवग थी, इन्फ्लुएंस था। और ये सब के सब बेदसबंदी थे। 150 रुपए दे देवे जहां हजारों देने चाहिए। उसी वक्त गड़बड़ के अंदर आखुन गुलाम को बुलाया गया। उसका 6 महीने जमात खाना बंद किया गया। जमात खाना बंद की सजा जब उसको दी, आखुन गुलाम गिर पड़ा, बेहोश हो गया। इतना उसको शौक लगा, बेसुध हो गया। पानी वानी के छांटे दिए, आखुन गुलाम खड़ा हुआ, मुंह नीचा करके चला गया। जमात का हुक्म, अभी वाड़ी के अंदर वो रहता था, जमात खाना बंद हो गया उसका, तो वाड़ी के अंदर भी जावे कैसे? क्योंकि वो मौला की जगह है। जमात खाना जिस तरह मौला की जगह है। हालांकि टेक्निकली ये बात थी नहीं, उसको अपने घर में सोने की तो बंदगी की इजाजत थी, जहां कोठड़ी में सोता था। लेकिन मोमिन शख्स था, उसने कहा कि मेरा जमात खाना बंद किया तो मैं जहां हाजिर इमाम रहते हैं वहां भी जा नहीं सकता। ये धरती भी मुझको नहीं रख सकती, क्योंकि धरती भी मौला की है। वाड़ी के बंगले के बाहर एक आमली के झाड़ के नीचे एक पत्थर पड़ा था, उसके ऊपर ये बैठ गया। इतना इसको गम लगा, खाना पीना नींद सब बंद हो गई। मौलाना अली शाह महबूब पूना में थे उस वक्त, 120 माइल है पूना से। बैठा रहा। तीसरा दिन हुआ, मौलाना अली शाह आए, पूना से आए। स्टेशन से जब घोड़ा गाड़ी मौला को लेके आई और वाड़ी के बंगले के अंदर जाने लगे, गेट बंद था। कोचमैन नीचे उतरा गेट खोलने के लिए, तो थोड़ी देर गाड़ी खड़ी रही। सरकार की नजर पड़ी, आखुन गुलाम बैठा था, उसको मालूम नहीं था अली शाह महबूब आए हैं। वो तो अपने 2 हाथों में सिर पकड़ के 3 दिन से बैठा था। बहुत से लोगों ने कहा कि तुम थोड़ा खा लो, मगर नहीं खाया। बहुत से लोग उसको समझाने आते थे, मगर उसके दिल को बहुत सदमा पहुंचा। मौलाना अली शाह ने देख के देखा, आखुन नजर ऊंची की, मौला को देख के रो पड़ा। हमको सब मालूम है। कुछ बोला नहीं,
مولا فرمایا ہم کو سب معلوم ہے، آپ آؤ اندر آؤ، اندر آؤ۔ مولا کی تو گاڑی چلی گئی، یہ اندر پاؤں سے آیا، سرکار کے پاس گیا، پاؤں میں پڑا، بہت رویا۔ آخوند مجھ کو معلوم ہے تم نے 3 دن سے نہیں کھایا، میں نے بھی 3 دن سے نہیں کھایا، تم 3 دن سے نہیں سوئے، میں بھی 3 دن تک سویا نہیں ہوں۔ حاجی کامڑیا کو حکم کیا، مکھی کامڑیا کو بلاؤ۔ مکھی کامڑیا اور اگریسر 5 اگریسروں کی جو ٹوڑی تھی، یعنی یہ لوگ جماعت کا کام کاج سنبھالتے تھے، یہ 7 آدمی آئے۔ مولا نے مکھی کامڑیا کو کہا میں سفارش کرتا ہوں، مکھی تم اس کو معاف کرو، چھانٹا دو۔ مولا خود نہیں کر سکتے تھے، تو مالک ہے نا، لیکن اس نے جماعت کو ایسا بنایا ہے۔ مکھی نے مولا کے حکم سے آخوند غلام کو چھانٹا دیا۔ 5 پیسے مولا نے اپنے کھیسے میں سے رکھے۔ حاجی کامڑیا کو حکم کیا کہ میرے خزانے میں سے 5 پیسے رکھو، چھانٹے کے پیسے رکھنے چاہیے، اس کو جماعت خانہ بند کی سزا معاف کرو۔ چھانٹا دے دیا، معافی مل گئی۔ صاحب نے پھر فرمایا ان سب کے سامنے، آخوند تم 3 دن سے نہیں کھائے، میں نے بھی نہیں کھایا، تم نے 3 دن سے اجاگرہ کیا، نیند نہیں کی، میں بھی 3 دن سے سویا نہیں ہوں، تم نے جو کچھ کہا وہ 1% کہا، جو واعظ میں تم نے کہا واللہ وہ 1% کہا، تم نے جو کہا سچ کہا، لیکن 1% کہا۔ 99% باقی ہے کہ بے دسوندیوں کو جو عذاب دیا جائے گا قیامت میں، وہ 99% تم نے نہیں کہا۔ اور پھر مولانا علی شاہ محبوب نے فرمایا کہ اس نے جو کہا وہ سچ کہا ہے کہ معاویہ اور یزید کا منہ آدھا کالا ہوئے گا، جس نے امام کا سامنا کیا، لیکن میری بیعت کر کے جو آدمی دسوند کھا جاتا ہے، مولا کہتے ہیں کہ اس کا آکھا منہ کالا ہوگا۔ بیت الخیال کی عبادت کہ جس کے اندر انسان کے دل میں امام کا اتنا پریم پیدا ہوتا ہے کہ امام اس بندے کی طرح کہ جب وہ بندہ ایک بچہ ہوئے، دکھ میں پڑ جائے، بیمار ہو جائے، تو ماں بیچاری بھی اپنے بچے کے دکھ کے ساتھ اس سے زیادہ دکھی ہوتی ہے۔ بچے کو تو سمجھ اور سینس نہیں ہوتی، لیکن بچہ نہیں کھاتا، ماں بھی نہیں کھاتی، بچہ سوتا نہیں تو ماں بھی سوتی نہیں۔ امام کا پریم بھی ایسا ہی پریم ہے، ایسا ہی۔ یہ جو میں نے آپ کو بات سنائی آخوند غلام کی، اس میں ایک بھید یہ ہے دینداروں کہ بیت الخیال کی عبادت میں آگا بڑھنا ہے تو اپنی دسوند کا بہت خیال رکھو۔ 3 وقت کی دعا اور دسوند، یہ 2 چیزوں کا بہت خیال رکھو، پھر آپ کو بیت الخیال کی عبادت میں بڑا مزہ آئے گا۔ ایک بھی ٹائم دعا چوکنا نہیں۔ انسان ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، کبھی دعا لیٹ ہو گئی یا جماعت خانے لیٹ پہنچے، کوئی بات نہیں، مگر دعا پڑھو۔ 3 وقت کی دعا کدھر بھی ہو، وقت کے اوپر، ٹائم کے اوپر ضرور پڑھو۔ گاؤں میں ہو جہاں جماعت خانہ ہے، وہاں روز جماعت خانے جاؤ اور اپنی کمانی کے اندر سے امام کا حق مال واجب ضرور دینا۔ بہت سے لوگوں کو بیت الخیال کی عبادت میں کوئی آگے بڑھنے کا چانس نہیں ملتا، دسوند کی خامی کے کارن سے، کیونکہ پیروں نے ہم کو کہا ہے کہ یاد رکھنا تم کو دسوند کے بغیر دیدار نہیں ہوئے گا۔ یا شاہ جی چھتریس کروڑی
श्री इस्लाम शान भेटागी। मौलाना इस्लाम शाह को यानी उनके बारे में जो इमाम का वारा था उस इमाम की भेंटना की, बैयत की। दसवंद कारण जीव डोलाव्या, 24 चाल्या घोड़ अंधार। 24 करोड़ 36 में से घोड़ अंधार में चले गए। अघोर कहते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं होवे, ऐसे अंधेरे में पड़ गए। अंधियारा का मतलब उनका अंतकरण जिसमें, क्योंकि पीरों ने हमको कहा है कि याद रखना तुमको दसवंद के बगैर दीदार नहीं होएगा। और या शाह जी 36 करोड़ी पूरा धर्मी अधूरा नहीं। श्री इस्लाम शान भेटागी। मौलाना इस्लाम शाह को यानी उनके बारे में जो इमाम का वारा था उस इमाम की भेंटना की, बैयत की। दसवंद कारण जीव डोलाव्या, 24 चाल्या घोड़ अंधार। 24 करोड़ 36 में से घोड़ अंधार में चले गए। अघोर कहते हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं होवे, ऐसे अंधेरे में पड़ गए। अंधियारा का मतलब उनका अंतकरण जिसमें रोशनी होवे, बत्ती होवे, नूर होवे, उसके ठिकाने अंधेरा हो गया, मन काला हो गया। दसवंद कारण जीव डुलाव्या, 24 चाल्या घोड़ अंधार। उनको दीदार नहीं मिला, हालांकि वो लोग पूरे धर्मी थे, अपने धर्म की सब क्रिया पूरी करते थे, इमाम की मानता करते थे, इमाम की भेंटना और मुलाकात करते थे। मगर दसवंद एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को ऊपर नहीं चढ़ने देगी। कहा पीर रस्म कबीर ने कि दसवंद के बगैर आदमी ऊपर नहीं चढ़ेगा। आवे दीदार नहीं खोट, उस आदमी को दीदार की खोट मिलेगी। बहुत इबादत करे, बहुत खिदमत करे, बहुत काम करे, लेकिन दसवंद बिना ऊंचा नहीं चढ़े, आवे दीदार नहीं खोट। बैतुल ख्याल वालों को ये दो चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी चीज जिसके ऊपर हमारा बड़ा आधार है वो हमारे अमाल हैं। अपने अमाल सुधारने चाहिए, कारण के गंदे भूंडे मन के अंदर, गंदे भूंडे विचारों वाले आदमी के अंतकरण के अंदर मौला का दीदार कभी नहीं हो सकता, वहां कभी नहीं बात बन सकती। तो मोमिनो, अपने इमाम ज़मान को याद करो, उसको अपने अंदर समझो, वो आपके साथ है हमेशा। आप उसके अंदर इस तरह से हो जैसे मच्छी पानी में है, और वो आपके अंदर इस तरह से है जैसे पानी मच्छी के अंदर है। वो माफी हिन्ना वो माबैन हुन्ना, वो आपके बाहर भी है, अंदर भी है। आप उसमें समाये हुए हैं, वो आप में समाया है। इंशाअल्लाह मौला नेक उम्मीद पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, फरमान बरदार मोमन बनाए, बदी बुराई नाफरमानी से बचावे, अपनी पनाह छतर छाया में रखे, दिन दुनिया में सुखी आबाद करे, इबादत की हिम्मत देवे। मौला ऐसे काम करावे कि जिसमें वो राजी रहे, सहर बात दीदार नसीब करे।